أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بتلاش غضب بغیر لاؤڈ سپیکر کار کوي دمره مجمع هونشته چې لاؤڈ سپیکر یې ولګو بغیر لاؤڈ سپیکر ہو. میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت کم ہے. آپ کو سوچ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم ہو، آپ کو کافی وقت مل جائے، لیکن توجہ سے بات سننے کی، عمل کی نیت سے ایک بات توجہ سے سنیں گے، ہماری زندگی بدلے گا. ابھی میں چلے سے آ رہا ہوں، رات کو آیا ڈیرہ غازی خان سے. وہاں مجھے اتنا یہ دو حدیثیں مزہ دیتا تھا کہ بس میں کہتا تھا کہ ہر مجلس میں اس کو بیان کروں. جہاں بھی بیان کرتا تھا میرے دل چاہتا تھا ان دو حدیثوں کا آپ بھی ان کو سیکھ بھی لے. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنتے تھے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس حدیث کو اسی مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے. کتنی مرتبہ؟ 60. ہاں، حتیٰ یزرع فی قلوبنا، یہاں تک کہ وہ حدیث ہمارے دلوں میں کاشت ہو جاتی. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے؟ بات اللہ کی ہے اور الفاظ نبی کے ہے. کتنی اور بھی بڑی بات. اللہ فرماتے وجبت محبتی للمتحابین فیہا، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی بلا غرض کے میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے. یہ الحمدللہ اس کام کی برکت ہے، اور جگہ نہیں دیکھی. میں روس میں گیا تھا، بالکل اس طرح بچے 5 ہمارے ساتھ 10 دن لگائے. یقین کرو مسجد میں جھوٹ نہیں، جب جا رہے تھے ایسے آنسو بہا رہے تھے کہ ہمیں رلائے، نہ پہلے دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھنے کے. یا اللہ یہ محبت کہاں سے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کو واجب کر دیتے. والمتجالسین فیہا، یہ بات اس جو ہم میرے لیے بیٹھے، یہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ محلوں میں گشت ہوتا ہے، بیان میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہاں بھی بیٹھا کرو. اس بیٹھنے پر کچھ بھی آپ کو نہیں ملا، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ اپنی محبت کو واجب کر دے. صحیح حدیث ہے والمتجالسین فیہا، جو لوگ میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میری محبت ان کے لیے واجب ہے، واجب ضروری ہے. اور جو آپ کے ساتھ محبت کرے گا وہ آپ کو تکلیف دے گا. والمتزاورین فیہا، تیسرا وہ طبقہ ہے جو مجھے خوش کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں، گشتوں میں کمی کرتے ہیں. رمضان میں تو اور نقل حرکت کو زیادہ کرو. رمضان میں جو عمل کرو گے اس کی برکت سے اللہ پورا سال کرنے کی توفیق دے گا. کس کس کی نیت ہے کہ رمضان میں مجھ سے دونوں گشتیں قضا نہ ہوگی، اور دونوں گشتیں کیا، روزانہ گشت کرو. ابھی رات کو دن کو آرام کرو، عشاء کی تراویح پڑھ کر کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پیچھے گشتیں کرو. گشت کا جو ثواب ہے، ابھی لوگ ناراض ہوں گے اگر میں بتاؤں، لیکن بات حق ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں نے دیکھی ہے کہ سارا دن رو رو کر قرآن پڑھنے سے 1 گھنٹہ ناواقفوں کی مجلس میں اس کلمہ کی دعوت دینا کروڑوں درجہ زیادہ آ جائے. قرآن سے بھی گشت زیادہ ہو گیا نہیں، قرآن پر عمل ہوا. قرآن پر کیا ہو گیا؟ عمر پالن پوری فرماتے ہیں گشت میں قرآن کے بشمار آیتوں پر عمل ہو جاتا ہے. قرآن تو عملی کتاب ہے. روزانہ کون گشت کرے گا؟ عشاء کے بعد ملاقاتیں کرو لوگوں کو. رمضان میں یہ نیت کرو کہ محلے میں کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. رمضان کے برکت سے ان کے لیے آگے پھر نکلنا آسان کرے گا. نکلنے کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بھی تبلیغ کا اصول ہے میرے پیارے بھائی. کسی آدمی کو تم تبلیغ میں لگانا چاہتے ہو، اس کو باتیں زیادہ نہ کرو، اس کو حرکت دیا کرو. شب جمعے میں لے آیا کرو، روزے میں لے آیا، کسی جماعت کے نصرت کے لیے لے جایا کرو. حرکت سے بات سمجھ میں آتی ہے.
ابھی جب میں چلی کے لیے جا رہا تھا انگلینڈ کی جماعت آئی تھی. کہاں کی؟ 5 انگلینڈ کے نوجوان تھے. ایک عالم تھا وہاں، میں نے مدرسوں، وہاں عالم تھا، یہ مدرسوں میں ان سے بات کروائی، لے گیا تھا. تو وہاں اس نے بتایا کہ میرا باپ جو تھا وہ گجرخان کا تھا. سن 70 میں انڈیا کے ساتھ جنگ پاکستان کی لڑی تھی، اس میں اس کی پاؤ ضائع ہو گئی تھی تو بورڈ پر نکلا. پھر وہ انگلینڈ چلا گیا. پھر میرے باپ کو وہاں بلایا. پھر وہاں پاکستانی جماعت پیدل چل رہی تھی. پاکستانی جماعت کہاں چل رہی تھی؟ پیدل چل رہی تھی، رہبر نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا جانا ان کو سیاب کو تھا، لیکن وہ گنبد چلے گئے. وہ مثال بتایا. جانا ان کو کہاں تھا؟ سیاب کے. جانا ان کو بلی ٹانگ تھا، وہ گنڈیالی چلے گئے. تو وہاں جب چلے گئے تو میرا باپ وہاں دادا رہتا تھا. لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھا، کوئی رہبر نہیں تھا. کچھ مسلمان مل گئے، وہ ان کو غصے ہو گئے کہ ہم ادھر پیسے کمانے آئے یا تبلیغ کرنے. تو میرے دادا نے ان جماعت کو نصرت کی، ان کے ساتھ 2 دن لگائے، وہاں گنڈیالی پہنچایا جہاں جانا. پھر میرے باپ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ سے روزہ لگاؤ. تبلیغ سے واقف بھی نہیں تھے. باپ نے کہا یقین کرو، یہ ابھی عالم عمران نام تھا، مجھے بیان کیا، بہت پیارا آدمی تھا. اس نے کہا، میرے باپ نے کہا کہ جب میں نے سے روزہ لگایا خروج کی بات، میرے دل نے فیصلہ کہ داڑھی تو اس کے بعد نہیں منڈوانی، اور میرے بچے ہوں گے میں ان کو عالم بناؤں. انگلینڈ میں 3 بچوں کو عالم بنایا. ابھی کہتے ہیں ہم، میرا باپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو 3 بھائی عالم بنے ہو، یہ پاکستان کے راستہ بٹکی ہوئی جماعت کی برکت سے. اگر وہ جماعت راستہ غلط نہ کرتے، ہمارے پاس نہ آتے، تو پھر آپ عالم مشکل گئے کہ بن جاتے. تو کسی کو تبلیغ میں لگانا ہو، حرکت دینے کی کوشش کر. تو میں حدیث بیان کر، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتے ہیں. والمتبازلین فیہا، جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا. میرے پیارے رمضان میں نبی علیہ السلام کی سخاوت ایسی ہوتی کریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا تھی. اللہ 10 گنا دنیا میں دے گا تمہیں بھی. یہ حدیث میں ہر جگہ بیان کرنے کو دے کہ یہ تبلیغ میں آدمی شوق سے جائے کہ بھائی جب میں اللہ آپس میں مجمع میں بیٹھا ہوں، اس وقت اللہ کی محبت واجب ہوتی. گش میں میں جا رہا ہوں، اللہ کی محبت مجھے واجب ہوتی ہے. اور ایک دوسرے حدیث خاص کر پریشان لوگوں کے لیے مجھے بہت مزہ دیتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے. قیامت کے دن ایک اللہ پاک ایک بندے کو بلائے گا بے انعم رجل من اہل دنیا، کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. پوری دنیا میں سب سے 1 نمبر عیش و عشرت آرام کی زندگی گزرنے والا پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ کا غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی حل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ یقین کرو صحیح حدیث ہے، اللہ کے سامنے قسم کھائے گا، یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی بھی. اس لیے کسی کے مارکیٹوں کو، کوٹھیوں کو، دنیا کے پلازوں کو دیکھ کر کے منہ میں پانی نہیں آ چل، یہ آج ہے کل نہیں رہے گی. یہ قسم گائے گا میں نے خوشی دیکھی بھی نہیں ہے. اور ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جس نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اس پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف کی زندگی کسی نے بھی نہیں، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا ہو. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے، جہنم سے بچے. اس لیے فضائل اعمال میں یہ ہے کہ رمضان میں 4 چیزیں زیادہ کرو. لا الہ الا اللہ زیادہ کہو، استغفار، اور جنت کی سوال کرو، اور دوزخ سے
پاناما. تو وہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کا ایک چکر فرشتوں سے لگوائے گا. اللہ پوچھے گا یا عبدی حل رأیت بوسن خط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دی کی بھی دی؟ یہ وہ آدمی جس ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں، لیکن جنت کے ایک چکر لگانے سے یقین کرو اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دی کی. اس لیے دنیا کے تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، یہ وقتی چیزیں یہ گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کو راضی کرنا سب سے اہم مسئلہ ہے. اور آپ میرے پیارے بھائیو یقین کرو ساری دنیا میں بیکار ہے، ایسے بے فکر زندگی نہ گزارو. ایسے اور پریشانیاں آنے والی ہے، ایسے پریشانیاں حدیث میں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یہ مصیبتیں ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی. وہ سارے گناہ موجود ہے، 15 قسم جو نبی نے فرمایا ہے کہ فرتقب عند ذالک خسفا ومسخا وریحا حمراء وتتابع کا نظام قطع سلکو. پھر ایسے حالات آئیں گے کہ زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، پتھر برسائی جائیں گے، اور ایسے تکلیفیں آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی. یہاں تک مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا لوگ قبروں پر سے گزریں گے تمنا کریں گے کاش ان قبروں کے اندر ہم ہوتے. ایسے اس سے پہلے تو کچھ کر لو. یہ بے فکر زندگی گزارنا نہیں ہے جو ہماری گزری. اور ساری دنیا میں بیکار جو ہے وہ غلط یقین کا ہے. ساری دنیا میں بیکار کس چیز کا ہے؟ ساری دنیا یہ 99% پکی بات ہے کہ یہ جو بدامنیاں ہے، زلزلے آتے ہیں، مہنگائی ہے حکومت کی طرف سے. اللہ ابھی میں پنجاب سے آ رہا ہوں کل، ایسے بہترین گندم، لیکن ابھی ان پر ایسے بارش خراب ہو رہا ہے. اللہ پاک تیار رزق کو خراب، اللہ ناراض ہے. اللہ کو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو اللہ کو کیا تکلیف ہے اگر تم نافرمانی نہیں کرو گے، نہ شکری نہ فرمانی ہے، اور اللہ کی مانو گے کہ تمہیں عذاب دے گا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ میرے پیارے بھائی BBC کی خبر نہیں ہے، قرآن ہے. جو بھی تکلیف پہنچے وہ انسان کے اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے. ما من عبد ابتلی ببلیۃ الا بذنب. کوئی انسان کو جو بھی تکلیف ہو کسی گناہ کی وجہ نہ ہو سکتا. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ یقین غلط ہے کہ پیسے ہوں گے تو زندگی بنے گی، مال ہوگا، مال کے لیے سب کچھ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. اور میرے پیارے بھائیو بخاری میں حدیث ہے جو مال کی وجہ سے اللہ کو حکم کو توڑتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کریم ہے، کافروں کے لیے بھی دعا، لیکن غلط یقین کی وجہ سے جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، مال کو لے کر جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے دوسرے سے. ابھی لوگ مجھے معاف کر دے زمینوں پر لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سے. اللہ کے نبی نے ان کو کتے کہا ہے. یا داؤد مثل دنیا کا مثل جیفۃ اجتمعت علیہ الخلاف. حدیث ہے اے داؤد دنیا کی مثال جیسے گائے بیس ذبح نہ کیا جائے مردار ہو جاتی ہے، کتے جمع ہوتے ہیں. یجرونہا، اس کو ایک ادھر کھینچتا ہے دوسرا لڑتے ہیں. افتحب ان تکون مثلہم یا داؤد انا طیب الطعام ولین اللباس وسیت فی الناس وفی الآخرہ الجنہ لا تجتمع ابدا. اے داؤد انسان دنیا میں یہ زندگی گزارے کہ لوگ میرے لیے سلام کرے، اچھے اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اور آخرت میں جنت ہو. یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک جمع نہیں ہوتی. ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا. جسے آخرت کا تھا نا یہ دنیا مسافرخانہ سمجھ کر اس میں دن رات گزارے گا. دنیا بنانے کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے دنیا بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. دنیا گزارنے کے مطابق اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے. چاہے ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ بھوک سے نہیں مروائے. یقین کرو ہم نہیں ہوں گے زمین، یہ رزق کی ذمہ داری. لیکن جتنے حالات آتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ غلط یقین کی وجہ سے. یقین کی وجہ سے لڑائی ہے. ایک تو درمیانی دعا میں کرو مجھے کہ سر ہمارا بہت پیارا علاقہ ہے ڈھاکہ خیل وغیرہ، وہاں کچھ قوموں کی بس اسی زمین پر ہے
اللہ ان کو معاف کر دے اور اللہ ان کے گناہوں جس کی وجہ سے ہیں جہاں بھی مسلمانوں کے ایسے ہی ہے اللہ ان میں آپس میں صلح پیدا کرے. ہاں لیکن دنیا کے لیے لڑنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. یہ میں نے کہا گٹھیا لوگوں کا کام. یہ غلط یقین کر رہا ہے, سب کچھ کیا کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی وہ واقعہ بیان کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے, اپنے 3 ساتھی ہے, تو راستے میں 2 سونے کی اینٹ ملے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فتنہ ہے, اس کو ہاتھ نہ لگا. اس نے کہا موسیٰ عیسیٰ ہم نہیں جا سکتے. ہاں نبی کے صحبت کو مال کے لیے چھوڑ دیا. آپس میں مشورہ کیا اینٹ ابھی کھانے کا انتظام کرو, بھوکے پھر یہ کریں گے. ایک کو بیچ دیا بازار. دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ 2 اینٹ ہے, ہم 3 ہیں, یہ تو اچھا نہیں ہے, بس اس کو کچھ بہانہ بنا کر کے مار دیں گے تو پھر ہمیں پورا کچھ تو زندگی بنے گی. اس نے کیا سوچا, اس نے کہا کہ بھائی کیا پتہ لگتا ہے کھانے میں زہر میں لا دوں گا, دونوں ختم ہو جائیں گے, مجھے 2 اینٹ ملیں گے, میں بادشاہ بنوں. شیطان غلط پڑھاتا ہے. اللہ کے حکم توڑنے میں زندگی بنانا دکھاتے. جب وہ آیا انہوں نے مارنا شروع کیا کہ اتنے دیر سے آنا ہوتا ہے, ہمیں بھوک سے مروایا, اس کی جان نکالی. پھر کھانے کے لیے بیٹھ کے انہوں نے بھی پاؤں پھیلائے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے, اینٹیں وہیں کی وہیں پڑے ہیں اور تینوں کے لاشیں. فرمایا خبیث تینوں کو تو درے خود وسملہ والجنورہ بسمرہ سملہ. اللہ ہماری حفاظت کرے. میرے پیارے بھائی یہ غلط یقین, انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ محنت یقین صحیح کرنے پر لگی ہے. ہاں یقین اور دوسرا نماز. اس کے لیے میرے پیارے بھائی یہ رمضان میں مشق کرو. اور یقین جو بنتا ہے یہ کیسے دل سے نکلے گا؟ غلط یقین دل سے کیسے؟ یہ ڈاکٹر نہیں نکال سکتے, آپریشن کرے. تم اپنے جسموں کو اس نقشوں سے نکالو, اللہ تیرے اندرون سے غلط یقین نکال دے. یہ علاج ہے. تم ایک دفعہ نہیں بار بار نکالو, جب بھی تقاضا آ جائے نکالو. اس سے تمہارا اندر ایمان یقین بنے گا. غلط یقین اور ساتھ ساتھ نماز پر محنت کرو. میرے پیارے بھائیو چند ضروری باتیں کرتا ہوں. دیکھو ابھی تو فوراً لوگ جانے لگے. ابھی تو تقریباً 45 منٹ سے بھی زیادہ وقت ہے. یہ بیٹھتے کیوں ہے اتنا کہ ابھی 10 منٹ بعد بھی نہیں سن سکتے, یا پھر آدمی کنارے پر بیٹھے. ہاں کم از کم ابھی تو آدمی ادھر گنبد سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے مغرب. ہاں تو ایسے درمیان میں بلا ضرورت نہ اٹھے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ درخواست کر رہا تھا اس رمضان میں میرے پیارے بھائیو, ایک تو ہر آدمی کو حرکت دے دو, خود بھی حرکت کرنے کی نیت کو. کس کی نیت کہ رمضان میں میں ضرور خروج کروں گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں مقامی کام پابندی سے کرو. رمضان میں نقل و حرکت زیادہ ہوتا ہے, جماعتیں آپ کے پاس آئے گی تو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کل جماعت گئی تھی, آج ہماری مسجد میں جماعت آ گئی. ہاں ہم خوش ہو جائے. اکرام نہیں کر سکتے, اللہ کا اپنا کھاتے اپنا پیتے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف. ان کی وجہ سے ہمارا وقت گشتوں میں لگ جائے گا. ہاں ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر, ابھی انتقال کر گیا, میرے ساتھ حج میں تھا, لاچی کا تھا لیکن کالج ٹاؤن. وہ میری چاہ یہ ہے کہ ہر مسجد سے ایک جماعت نکلتی ہو, دوسرا آ رہا ہو, کہ 24 گھنٹے ہر مسجد میں ایک خروج کی جماعت ہو, اور باقی مقامی تو مسجد 24 گھنٹے آباد رہی. اللہ ایسی فضا پیدا کرے کہ ہمارے مسجدوں میں ہر وقت جماعتیں موجود ہو, ہم ان کے ساتھ استعمال ہوتے جائیں. اور جماعتیں سے روزے کی یہ کوشش کرو کہ زیادہ بڑی جماعتیں نہ. بعض دیہاتوں میں پھر لوگ بیچارے کھانا لے آتے, وہ تنور بھی نہیں ہوتے, 10 آدمیوں سے جماعت بڑی نہ ہو. سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھی کوشش کرو, ابھی اللہ ہم سب کو قرآن کی سننے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم کے وجہ سے روزوں کو زیادہ پیچھے نہیں کرنا. ہر جگہ 2 سپیرے ختم ہے, جہاں جاؤں گے انشاءاللہ ملے گا. میں ایک دفعہ تیرا جا رہا تھا, 5 پارے میرے رہ گئے تھے. ادھر پہلے عشرے لگاتے تھے لوگ, روزے نہیں لگاتے تھے. میرا بھتیجا تھا ابھی دنیا سے چلا گیا, قاری عثمان. میں نے کہا میرے 5 پارے 2 رکعتوں میں میرے لیے 5 پارے پورے کر دے. چلو جو آپ کے رہ جائیں گے حافظ اور ہے ان سے
पूरा करवा दो, लेकिन खुरूज को 1 नंबर दे दो, तिलावत को दे दो, जिक्र को दे, सारे अमाल करो। तो एक तो मेरे प्यारे भाइयों दावत चलाओ, दावत। अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े लोग आदमी गुजरे, कौन? उसका किताब है मेरे पास है, फतहुर रब्बानी इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो कहते हैं अल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर हब्बु इलैया मिन अल्फ आबिदिन फी सवामे। एक इबादत खाने में 1000 लोग अल्लाहू करते हैं। अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा अगर मैं इस मिंबर पर गलत बात करता हूँ, मैं ये किताब के हवाले से देख, 1000 आदमी वो कर रहे हैं। दूसरा आदमी लोगों को अल्लाह पाक के तरफ बुला रहा है, तो वो एक की कीमत मेरे नज़दीक 1000 से ज़्यादा है। दावत नबियों वाला काम है। हाँ, नबी के काम के पीछे दूसरा काम नहीं पहुंच सकते। तो रमज़ान में हम दावत को ज़्यादा गश्तें ज़्यादा करें, मस्जिदों में लोग आते हैं उनके साथ इख्तिलात करें। बाकी कुरान भी ज़्यादा पढ़े, इसकी नफ़ी नहीं, कुरान तो रमज़ान में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और मौलाना ज़करिया साहब ने रमज़ान में एतिकाफ़ किया था फैसलाबाद में, 87 में 1000 आदमी थे। उनसे कहा खूब खाओ खूब पियो, लेकिन 2 आदमियों को आपस में बात करते हुए न देखो। ज़ुबान पर परहेज़ हो, झूठ से, गीबत से, किसी मुसलमान की कमी से, ये से रोज़ा ख़राब होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम्हारे सारे जिस्म पर रोज़ा है, अलैह सारे, आंखों का भी रोज़ा, कानों का भी। ये हमारे जवान बच्चों से दरख्वास्त है, रमज़ान में ये बड़े मोबाइल न देखो, खुदा पाक की कसम ईमान से खाली कर देगा। ये दिल को कान, इसमें कुरान देखा करो, कुरान पाक की तिलावत करो, मोबाइलों के साथ वक़्त न गुजारो, गपशप में न गुजारो, और अल्लाह के रास्ते में निकलो। और एक ज़रूरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, कलमे पर मेहनत है कि हमारा यकीन सही हो जाए। यकीन दावत से सही होता है, बार बार अल्लाह के रास्ते में निकलने से। ये 2 असबाब है, ज़ुबान पर अल्लाह से होना, मखलूक से ना होना, ये ग़िज़ा के तौर पर बयान करो। और दूसरी ये, जितना हर हाल में निकलोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे दिल से गलत यकीन निकाले, जितना हर तकाजे पर निकलोगे। दूसरी चीज़ नमाज है। एक नमाज के लिए मैं ये आज कम से कम ये चीज़ें ले कर के जाओ कि नमाज में वुज़ू में पानी कम इस्तेमाल करो। अभी वक़्त कम है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने लोगों ने मुझे कहा, मैं काबुल अफ़गानिस्तान में गया था ये सितंबर में, एक डॉक्टर ने मुझे कहा, आप जैसे उम्र का था, कि आप 3 साल पहले अरगुन इज्तिमा में आए थे, मैंने वुज़ू में पानी का इस्तेमाल कम किया, मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो गई। क्योंकि न फरमाते हमारे उस्ताद, जो आदमी वुज़ू में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसकी पूरी ज़िंदगी इसराफ वाली हो, और इसराफ वाले अल्लाह के ना पसंदीदा लोग। किस किस की नीयत है कि हम इंशाल्लाह मश करेंगे, टूटी खोल करके पानी लेते नहीं, पानी ले फिर बंद करेंगे, फिर बंद करेंगे, 1 मिनट। दूसरा, नमाज को जानदार पर देखो, क्लास में सारे बच्चे वो पढ़ते पेपर करते हैं, लेकिन किसी को 100 नंबर में से हम खुद भी पर्चे चेक करते हैं, 0 अंडा लगा देते, बिल्कुल कुछ भी उसमें सही नहीं। इस तरह नमाज की भी ये हाल है। खास कर ये 2 चीज़ें आज तो सारे मजमे से दरख्वास्त है कि रुकू से सर उठाओ, फौरन न जाओ, 1 तस्बीह के मिक़दार खड़ा रहो, 1 तस्बीह के मिक़दार खड़ा होना ये वाजिब है, दूसरे मज़हबों में फ़र्ज़ है। 1 सुजदे से सर उठाओ, दूसरे सुजदे के दरमियान 1 तस्बीह के मिक़दार बैठना वाजिब है। थोड़ा नमाज को आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, नमाज को सही जानदार बनाने की कोशिश करो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्दों को नसीहत की थी, अजान से पहले नहीं, अजान के बाद फ़ौरन मस्जिद में पहुँच। अजान से पहले, नमाज से पहले दुआ में लग जाओ, या अल्लाह तू ही मुझे सही नमाज पढ़वा दे, तू ही मुझे सही नमाज पढ़वा दे। और नमाज जानदार तब होगी जब हम तन्हाई में जिक्र करेंगे, मसाइल उलमा से पूछेंगे इन चीज़ों का। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुबारक औकात है, 1 मिनट भी हमसे ज़ाया ना हो जाए, किसी न किसी अमल में हो। और सबसे बड़ा अमल दावत है, इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, शैतान बड़ा दुश्मन है, जब देखता है कि यह आदमी अमल करता है फिर आला से अदना में लगाता है कि ज़्यादा कमाई न करे, ज़्यादा कमाई न करे। दावत नबियों वाला काम है। इसमें एक नमाज पर मश्क करो, नमाज को खूब पढ़ो। अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ,
آپ جیسے آدمی تھا. مجھے اتنا دل خوش ہوا. اس نے کہا ظہر کی 4 رکعت پر جب میں 10 منٹ نہ لگاؤں تو میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. کتنے منٹ؟ اور ہم جب گھڑی دیکھتے ہیں کہ 3 منٹ ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے کو تو سارے بریک نہیں لگتی کہ 3 منٹ میں میرے 4 رکعت. تھوڑا نماز زندگی ساری زندگی بدلنے والی چیز ہے. فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی اور ایک افطاری کے وقت ابھی یہ کرو گھروں میں بھی کہ یہ وہ لے آؤ یہ اذان ہو جائے ہماری چیزیں پرانی. افطاری کا سامان پہلے سے گھر میں بیوی بچوں کو جمع کرو 8-10 منٹ دعا میں لگ جاؤ اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے. رمضان دعا قبول کرنے کا زمانہ ہے. کوشش کریں گے مسجدوں میں زیادہ وقت لگاؤ. دنیا کے کام جن کا اپنا کام ہے وہ تھوڑا کم کر دو. یہ سیزن ہے. ہمارے درزی حضرات مثلا پہلے 1000 روپے پر جوڑا آج مثال دیتا ہوں بنواتے تھے. ابھی سیزن میں چلو 2000 تو 1 کے 2 ہو جاتے ہیں اور اللہ 1 کے 70 دیتے 1000 پر. ایسا کوئی سخی ہے؟ لیکن درزی ساری رات جگتے ہیں اور ہم وہ 1 کے 70 دیتے ہیں سوئے ہوئے ہوتے. سحری کھاتے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے. یہ 2 چیزیں مجھے بہت پیارے لگی مولانا یوسف رحمت دل پر لکھ دو. جو تہجد ہمیشہ پڑھے گا وہ ضرور ولی ہو کر کے مرے گا. کس کی نیت ہے؟ جو تہجد ہمیشہ پڑھے گا مولانا یوسف وہ ضرور ولی ہو کر کے مرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو جھوٹ کی عادت بنائے گا وہ ضرور منافق مرے گا. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. یہ گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھلوا دیتا. اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں ابھی چند منٹ میں زیادہ وقت نہیں لگا دی 3-4 منٹ میں مطالبہ ختم کرتا ہے لیکن کوئی اٹھ ہی نہیں. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ کو پہلے فارغ کریں گے. ابھی 3 چلی کے لیے جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. 3 چلی کے لیے ماشاءاللہ.